السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر سے ایک اور موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سبھی خیریت ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حکمت کی 8 باتیں، اور یہ موضوع ایک واقعہ کی صورت میں ہے لیکن ہے بہت خوبصورت، اور میں امید کرتی ہوں کہ اسے صرف سننے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ سن کر اس کو عملایا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، جو ایک بہت ہی زیادہ فیمس جورسٹ تھے۔ ان کے دور کی بات ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ مانے جانے اور عالموں میں سے بہت ہی زیادہ مشہور ایک عالم جن کا نام حاتم العاصم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حاتم العاصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی نہایت شریف تھے، سمجھدار تھے اور بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ حاتم العاصم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے ان کا نام تھا حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 33 ایئرس تربیت حاصل کی، یعنی کہ ان کے پاس 33 سال میں علم حاصل کیا۔ ایک دفعہ استاد اور شاگرد کے درمیان کچھ تذکرہ چھڑ گیا، کچھ بات چیت ہو گئی، گفتگو ہو گئی۔ استاد نے اپنے شاگرد یعنی کہ حاتم العاصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے میرے شاگرد، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو کتنا عرصہ میرے ساتھ ہوا؟ تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے جواب دیا کہ استاد محترم، میں 33 سال سے آپ کے انڈر تربیت حاصل کر رہا ہوں، آپ کے انڈر علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو استاد نے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے ان 33 ایئرس میں سے کتنا علم مجھ سے سیکھا؟ کتنا آپ نے 33 سالوں میں سے میرے پاس سے تربیت میں سے کتنا نالج آپ نے گین کیا؟ تو حاتم العاصم رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں استاد محترم، میں بتا سکتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ میں نے 33 سالوں میں آپ سے صرف 8 باتیں سیکھی۔ استاد حیران ہو گئے اور جواب میں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیرت ہے کہ 33 سال آپ نے میرے پاس گزارے، 33 سالوں میں آپ نے میرے پاس علم حاصل کیا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے صرف 8 باتیں مجھ سے سیکھی۔ تو حاتم العاصم رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، جی ہاں، جھوٹ میں بتاتا نہیں، جھوٹ مجھے بولنا پسند نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ میں نے آپ سے 8 باتیں سیکھی، صرف 8 باتیں سیکھی۔ تو استاد حیرت سے یہ جاننے کی تڑپ میں ہو گئے اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ 8 باتیں کیا ہیں؟ تو شاگرد نے، سمجھدار شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا کے حالات پر میں نے غور کیا اور میں نے دیکھا کہ ہر ایک انسان کسی نہ کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی مال کو محبوب رکھتا ہے، کوئی اپنے والدین کو محبوب رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی شخص کسی نہ کسی چیز سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس سے لگاؤ رکھتا ہے۔ شاگرد فرماتے ہیں کہ کوئی حسب و نسب سے محبت رکھتا ہے، کوئی اپنی اولاد سے، کوئی اپنی بیوی سے، کوئی اپنے شوہر سے۔ غرض کی دنیا کا ہر ایک انسان اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زیادہ محبوب وقت رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، اولاد ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہے کہ انسان اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ شاگرد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بات پر غور کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے سے گزری، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاثہ فیرجع اثنان ویبقی واحد،
3 چیزیں ہیں جو ایک میت کے ساتھ قبر تک ساتھ چلی جاتی ہیں، اس میں سے 2 لوٹ کر آتی ہیں اور 1 ساتھ چلی جاتی ہے۔ یتبع اہلہ و مالہ و عملہ، 3 چیزیں جو قبر تک ساتھ چلی جاتی ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس کا اہل یعنی کہ اس کی فیملی، اس کا مال یعنی کہ تابوت، اور فرماتے ہیں کہ وہ عملہ، اور اس کا عمل۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ، جو 2 چیزیں لوٹ کر آتی ہیں وہ کیا ہے؟ اہلہ، اس کا اہل، و مالہ، اس کا مال، اور جو باقی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے عملہ، وہ اس کے اعمال ہیں۔ تو فرماتے ہیں شاگرد کہ استاد محترم، جب یہ حدیث میرے سامنے سے گزری تو میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ اس چیز کو محبوب بناؤں جو قبر میں میرے ساتھ چلی جانے والی ہے، اور وہ ہے میرے نیک اعمال۔ اور استاد بہت خوش ہوئے اور شاباشی دی۔ کہا کہ اگلی بات، شاگرد کہتے ہیں کہ استاد محترم، جو میں نے دوسری بات آپ سے سیکھی وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا دنیا کے حالات پر، اور قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے سے گزری، سورہ نازعات، سورہ نمبر 79 ورس نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ شخص جو رب کی حضوری سے ڈرتا ہے، جو رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور شاگرد اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ پس استاد محترم، جب سے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا بری خواہشات کو پورا کرنے سے، میں نے اپنے آپ میں پایا کہ میں آٹومیٹیکلی نیکیوں کی طرف راغب ہوا، میں آٹومیٹیکلی نیک اعمال کی طرف راغب ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں اللہ کے اس وعدے، اللہ کی اس آیت کو پورا کروں گا کہ میں اپنے آپ کو روکوں گا برے کام سے، برے افعال سے، تو اللہ کا یہ وعدہ میرے لیے مکمل ہو جائے گا کہ جنت ہی میرے لیے ابدی ٹھکانہ ہوگا۔ استاد خوش ہو گئے اور اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ تیسری وہ کون سی بات ہے جو تم نے مجھ سے سیکھی؟ تو شاگرد جواب دیتے ہیں کہ استاد محترم، جب میں نے دنیا کے حالات پر غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی قیمتی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں، جیسے کسی کے پاس پیسہ ہے تو بینک میں سیف رکھتے ہیں، کسی کے پاس گولڈ ہے تو اسے لاک کر کے رکھتے ہیں، کسی کے پاس اور کوئی جوانی ہے تو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے، بہت ہی زیادہ نکھار کر اپنی جوانی کو گزارتا ہے۔ جس کو بھی جو دیا ہے اللہ نے، وہ اسے، یا کوئی قیمتی چیز اس کے پاس ہے تو اس کو بہت سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور یہ شاگرد کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ میرے سامنے سے اللہ کی ایک آیت گزری، قرآن پاک کی ایک آیت گزری، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل، سورہ نمبر 16 ورس نمبر 96، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم، جو کچھ سے مطلب ہے واٹ ایور، جو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، ینفد، وہ ختم ہونے والی ہے، وما عند اللہ، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے باقین، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ شاگرد فرماتے ہیں کہ پس جب یہ آیت میرے سامنے سے گزری کہ میرے پاس میں چاہے کتنا بھی قیمتی چیزوں کو سنبھال کر رکھوں، آخر کار تو ختم ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی ہے وہی چیز جو اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا جب سے میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے سب سے زیادہ اللہ کی امانتوں کو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کی راہ میں گزارنا شروع کر دیا، اس کی راہ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ میرے پاس کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور استاد خوش ہو گئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استاد محترم، چوتھی بات جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ جب میں نے مخلوق کے حالات پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ہر کوئی شخص، کوئی مال کے پیچھے پڑا ہے، کوئی شان و شوکت کے پیچھے پڑا ہے، کوئی حسب و نسب حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی امیر سے امیر ترین
شخص بننے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کی اس باغ دوڑ میں، جب میں نے انسانیت کے اس رویے پر غور و فکر کیا تو میرے سامنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خوبصورت آیت گزری، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 ورس نمبر 13، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے، اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ آیت تمام ان بندھنوں کو توڑ دیتی ہے جہاں ہم مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری عزت بڑھ جائے، جہاں ہم حسب و نسب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عزت کو بنانے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، دنیاوی شان و شوکت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے میری عزت بڑھے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ایک انسان کو کاٹ کر ایک خوبصورت سی آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم شخص، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا شخص بس وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی بھی اللہ سے دور نہیں رہتا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیٹیگوریکلی کیا فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات قید لگا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کی کسی بھی آیت میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدن للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن پاک ہدایت بن جاتی ہے، ہدایت مل سکتی ہے صرف ان لوگوں کو جو کیا ہوں گے، متقین ہوں گے، جو تقوی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والے شخص وہی ہوتے ہیں۔ تو شاگرد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی میں نے بس اپنی عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، صرف کہاں پر؟ اللہ سے ڈر کر، اللہ کے احکامات کو بجا لانے پر، گناہوں سے پیچھے رہ کر اور نیک اعمال میں سبقت کرنے پر۔ استاد خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد شاگرد پانچویں بات فرماتے ہیں کہ استاد محترم، پانچویں بات جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے دیکھا دنیا کے ان حالات پر، لوگوں کے حالات پر جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی سی بڑی باتوں پہ ایک دوسرے کو دشمن مان لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں ان کے درمیان تعلقات میں، اسی طرح سے باقی چیزوں میں، تو اور یہ انسان سمجھتا ہے کہ فلاں انسان اس کا دشمن ہے۔ لیکن ان حالات پر غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خوبصورت سی آیت میرے سامنے سے گزرتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس تم اسی کو اپنا دشمن مان لو۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں کئی جگہ پر شیطان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میرے سامنے سے گزری تو میں نے دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنا دشمن نہیں مانا، کیونکہ میرے لیے جس دشمن کو اللہ نے قرار دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ، اور کرتا بھی ہے، فطرتاً اگر ہم دیکھیں گے ایک انسان کی یہ نیچر ہے، وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے اس کے دشمن کو تکلیف پہنچے، لیکن اس کے اپوزٹ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہاں شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، ہم اپنے دشمن کو خوش کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت میرے سامنے سے گزری، شاگرد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت میرے سامنے سے گزری کہ شیطان ہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے، تو میں نے تب سے سب سے زیادہ تکلیف دینا اسی کو شروع کر دیا کہ میں ہر وہ کام اس کے اپوزٹ کروں جو وہ چاہتا ہے میں وہ نہ کروں۔
استاد بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد شاگرد جو اگلی بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پانچویں بات، چھٹی بات جو میں نے آپ سے سیکھی استاد محترم، وہ یہ کہ میں نے دنیا کے حالات پر جب غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور جب میں نے اس سب کی جڑ دیکھی، سب کا روٹ دیکھا، وہ یہ کہ اس سب کے پیچھے حسد ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کا برداشت نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے تو اسے بیئر نہیں ہوتا ہے تو حسد کرنے لگتا ہے۔ کسی کو اللہ نے کم دیا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، تو یہ انسان ایک دوسرے سے کیا کرنے بیٹھتے ہیں؟ حسد کرنے بیٹھتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں دیا ہے۔ شاگرد فرماتے ہیں کہ استاد محترم، جب میں ان حالات پر غور کرنے لگا تو قرآن پاک کی ایک خوبصورت سی آیت میرے سامنے سے گزری، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم، ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا، معیشتہم، ان کا مال، فی الحیات، ان کی زندگی میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی مصلحت سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے لوگوں کے درمیان ان کا مال ان کو تقسیم کر دیا۔ اس شاگرد فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے سے یہ آیت گزری تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اس کی مصلحت ہے، اس نے مال تقسیم کیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے اور کسی کو نہیں دی ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، تو میں کیوں حسد کروں؟ کسی کو اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں، کسی کو اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، اور کسی کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں اور کسی کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے، کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے، کسی کے پاس 3 مکان ہے، کسی کے پاس 1 ہی مکان ہے، کسی کے پاس ڈگریز ہیں اور کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس کسی کو اللہ نے جاب دی ہے اور کوئی جاب لیس ہے۔ تو شاگرد فرماتے ہیں کہ میں کیوں حسد کروں کسی انسان سے، جب کہ مجھے اس آیت پر یقین ہے کہ یہ تقسیم کس کی ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ جب اس کی تقسیم ہے تو مجھے کسی بھی انسان سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کے دیے ہوئے میں راضی رہنا ہے۔ استاد یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ اگلی بات، 7ویں بات جو تم نے مجھ سے سیکھی وہ کیا ہے؟ تو شاگرد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دنیا کے حالات پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ چند ٹکڑوں کی طلب میں لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور چند ٹکڑوں کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول چکے ہیں۔ چند ٹکڑوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ چوریاں کرنے بیٹھتے ہیں، حلال اور حرام کیا ہے اس کی تمیز بھول چکے ہیں، بس یہ رزق حاصل کرنے کے لیے یہ طلب جو ان کو معاش کی طلب ہے وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور فکر کرنے لگتے ہیں۔ کسی کو رب نے کم رزق دیا ہے اور اس فکر میں اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنا نہیں جتنا فلاں کے پاس ہے۔ پھر یہ آیت میرے سامنے سے گزری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ سورہ ہود کی سورہ نمبر 11 ورس نمبر 6، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، خاص کر ان انسانوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت ان ایمپلائمنٹ کو لے کر ڈپریشن میں ہیں، یا کسی کے پاس کم رزق ہے اور اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس اللہ کی اس آیت پر ایک انسان کو یقین ہوگا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے ہر انسان کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے، تو پھر غم کس چیز کا، تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ تو شاگرد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت آپ سے سیکھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے رزق کی کبھی بھی پریشانی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ مجھے رزق کھلانا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے، وہ کبھی بھی مجھے بھوکا نہیں رکھنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ایسے میکزیمم لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ناشکرے ہوتے ہیں، انہیں کتنا بھی ہو یا جتنا بھی ہو ہر وقت اللہ سے گلے اور شکوے کرنے بیٹھتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی اور وہ مانگنے والی تھی،
اور جو ہی میں اسکول سے گھر پہنچی میں نے دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہنے لگی کہ میں ڈوڈا میں ہر گھر سے مانگتی ہوں اور مانگ کر میرا گھر چلتا ہے. پھر اپنی سٹوری سنائی اور کہنے لگی کہ میرا ہسبینڈ اس کی کڈنی فیل ہو چکی ہے, گھر میں ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, 5-6 لڑکیاں اس کی ہیں اور اپنے گھر اپنے عیال کو مانگ کر, لوگوں سے مانگ کر وہ پالتی ہے. پھر اس کے بعد جو خوبصورت الفاظ اس عورت سے نکلے جو میرے لیے ہر ایک کے لیے سبق آموز ہیں, اور وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رب مجھے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا ہے, کسی بھی طرح سے وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے. یہ اس عورت کی بات ہے جو مانگ کر, جو بھیک مانگ کر اپنے عیال کو پالتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکرانہ ادا کرتی ہے. لیکن اس کے اپوزٹ میں ہم باقی لوگوں کی بات دیکھیں گے, ہم اپنی بات کریں گے. اللہ نے عزت والا رزق عطا کیا ہے, عزت والی روزی عطا کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زبان پر صرف اور صرف ناشکرانے والے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ آیت کہتی ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو پھر ہمیں کسی بھی حال میں رزق کے لیے پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ ایمان ہو کس پر, اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اور آخری بات جو شاگرد اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ 8ویں بات استاد محترم جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے دیکھا دنیا کے حالات پر, دنیا کے لوگوں پر جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت ہی کمزور اور حقیر چیزوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں, ایسا ٹرسٹ کیے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس رہنے والی ہو. ان چیزوں کے سہارے سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, کمزور اور حقیر ترین چیزوں کو اپنا سہارا بنائے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اور شاگرد کہتے ہیں پھر میرے سامنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خوبصورت سی آیت گزری, اور جب میں نے وہ آیت پڑھی تو میرے لیے ایک مضبوط سہارا وہی بن گیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو انسان توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے صرف اور صرف اپنے اللہ پر, صرف اور صرف اپنے اللہ پر توکل کرتا ہے, چاہے اس کے حالات کیسے بھی ہوں, بس اس کے لیے اس کا رب کافی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ, بس اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کا رب. اور جس کے لیے کافی ہو جائے اس کا رب, اس سے پھر کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی وہ 8 باتیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت باتیں ہیں. جب استاد نے یہ 8 باتیں سنی اور بہت خوش ہو گئے اپنے سمجھدار شاگرد سے, اور پھر اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ جو 8 باتیں آپ نے کہیں یہی تو کل وہ باتیں ہیں جو تورات, زبور, انجیل, قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں. یعنی کہ پوری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, زندگی, پوری زندگی جن اصولوں پر گزرنی چاہیے وہ تو یہی چند 8 باتیں ہیں. تو آئیے ہم بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہر ایک بات 8 باتیں ہیں, ہر ایک بات پر ہم غور کریں, سوچیں, اور اس کے بعد جہاں جہاں پر ہمیں لگے کہ ہاں میرا یہاں پر ایمان کمزور ہے, میں یہاں پر پیچھے ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کی امپرومنٹ کریں, اصلاح کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی سدھر جائے گی. تو آخر پر اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ہمیں ایک رضا والی زندگی, اللہ کو راضی کرنے والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.